تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشی ترقی کی پیمائش کا نیا انداز فکر۔ چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں۔ چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ معاشی ترقی کی پیمائش کا نیا انداز فکر۔ جدید ماہرین محض قومی آمدنی یا فی کس آمدنی میں اضافہ معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ ان کے خیال میں بنیادی ضروریات کی فراہمی، فزیکل معیار زندگی، معاشی فلاح، سماجی بہبود اور انسانی ترقی کا انڈیکس ایسے ظاہر ہیں جو کہ کسی ملک میں ہونے والی معاشی ترقی کی صحیح طور پر عکاسی کرتے ہیں۔ ان ماہرین کے خیالات کے پیش نظر معاشی ترقی کی پیمائش لاجزائر طریقے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، بنیادی ضروریات کا نظریہ۔ فزیکل معیار زندگی کا انڈیکس۔ معاشی فلاح بطور پیمانہ معاشی ترقی اور معاشی ترقی کا سماجی مظاہرہ پیمانہ انسانی ترقی کا انڈیکس۔ پہلا ہے بنیادی ضروریات کا نظریہ۔ قبل ازیں یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ غربت کا اندازہ آمدنی کی غیر مساویانہ تقسیم سے لگایا جائے، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا کیونکہ محض آمدنی کی غیر مساویانہ تقسیم غربت کی وجہ سے نہیں بنتی، کیونکہ مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ غربت اور مساویانہ تقسیم بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف غربت دور کرنے کے اقدامات زیادہ غیر مساویانہ تقسیم کو جنم دیتے ہیں۔ لہٰذا 1970 کے سالوں میں غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ نارمن ہکس اور سٹیلٹن پال نے 1979 میں معاشی ترقی کے مظاہر کے لیے بنیادی ضرورتوں کے معیار کی تلاش کا کام جاری رکھا۔ ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم نے جن لازمی بنیادی ضرورتوں کا ذکر کیا ان میں ہدایت ہیں: غذائیت، نیوٹریشن، غذائیت، بنیادی تعلیم، صحت، نکاسی آب رسانی، ہاؤسنگ اور متعلقہ تحتی ڈھانچہ۔ بنیادی ضروریات کی یہ لسٹ نہ تو جامع ہے اور نہ ہی اہمیت کے لحاظ سے یہ سب برابر ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بیان کردہ ضرورت کے لیے صرف ایک پیمانہ استعمال کیا جائے، بلکہ اس کے ایک سے زیادہ اعکاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا شعبے کے تکنیکی ماہرین کی رائے کے مطابق مظاہر کے انتخاب کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ پالی سٹیرٹن نے 1981 میں پھر میرے جی ایم ندائی ذیل لسٹ تیار کی۔ نمبر 1 پر ہے صحت، پیدائش کے وقت، متوقع زندگی، اوسط عمر، تعلیم، خاندان کا تناسب، پرائمری کی سطح تک رجسٹرڈ انداز، خوراک، فی کیلوریز کی فراہمی یا کیلوریز کی ضرورت کے مقابلے میں فیصد رسد، آب رسانی، نکاسی آب اور ہاؤسنگ۔ بنیادی ضرورتوں کے پیمانے کی خامیاں۔ ماہرین نے معاشی ترقی کی پیمائش کے اس طریقے میں درج ذیل خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس طرح کے تحت مختلف ممالک میں ہونے والی معاشی ترقی کا عالمی سطح پر ایک دوسرے سے موازنہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ البتہ الگ الگ عنصر کو پیمانہ بنایا جائے تو پھر کسی حد تک یہ موازنہ ممکن ہوتا ہے۔ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اس پیمانے کی بدولت حقیقی قومی آمدنی کی پیمائش کی سمت، نوعیت اور حد بندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ پیمانہ بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے، تاہم معاشی ترقی کے عمل میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عرصہ طویل میں کسی ملک کی آمدنی میں مسلسل اضافے کا عمل ہی حقیقی اور مجموعی معاشی ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بنیادی ضرورتوں کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ فزیکل معیار زندگی کا انڈیکس بطور پیمانہ معاشی ترقی۔ 1970 اور 1980 کے سالوں میں ماہرین معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے آمدنی کے دونوں روایتی طریقوں سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ ان کے خیال میں اگر کسی معاشرے میں بنیادی ضروریات بہتر طور پر دستیاب ہوں اور زندگی کا معیار بلند ہو رہا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس ضمن میں ایم بی مورس نے
measuring the condition of world's poor, the physical quality of the life. 1 سال کی عمر میں متوقع زندگی شیر خوار بچوں کی شرح اموات خواندگی کی شرح ہر ایک انڈیکس کے لیے مختلف ممالک کی کارکردگی کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وزن قدر دیا جائے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔